ہماری تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے بہت محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب آج کی تقریب کے مہمان اعزازی مشہور نعت خواں اور نعت گو شاعر محترم صبیر رحمانی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ میں گزارش کروں گا ہمارے بہت ہی اچھے ہمارے بزرگ، ہمارے بہت ہی اچھے شاعر اور ہمارے ایک اور مہمان اعزازی، ان سے گزارش ہے محترم راشد حسین راشد صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ گزارش کروں گا محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول سے فیضیاب کریں۔ یہ شبنم نعمانی صاحب کی نعت آج میں نے تیار کی ہے اس موقع کے لیے کہ ان کی کتاب طرح خیال کی آج تقریب اجرا ہے، تو انہی کی کتاب سے میں نے نعت کا انتخاب کیا ہے۔ یہ مجھ سے نہ پوچھو کہاں ہے محمد، ان آنکھوں میں دیکھو کہ یہاں ہے محمد۔ یہ مجھ سے نہ پوچھو کہاں ہے محمد، ان آنکھوں میں دیکھو کہ یہاں ہے محمد۔ منور ہے یہ خاکداں بھی انہی سے، منور ہے یہ خاکداں بھی انہی سے، رگے جان نہیں میری جان ہے محمد۔ کوئی شہسوار ایسا آیا نہ آئے، کوئی شہسوار ایسا آیا نہ آئے، عجب راکب آسماں ہے محمد۔ خدا تو خدا ہے، خدا کی زبان کیا، خدا تو خدا ہے، خدا کی زبان کیا، خدا کے مگر ہم زباں ہے محمد۔ خدا تو خدا ہے، خدا کی زبان کیا، خدا کے مگر ہم زباں ہے محمد۔ زمیں کی کشش آپ ہی کی کشش ہے، زمیں کی کشش آپ ہی کی کشش ہے، میرے مرکز ثقل جاں ہے محمد۔ یہ مجھ سے نہ پوچھو کہاں ہے محمد، ان آنکھوں میں دیکھو کہ یہاں ہے محمد۔
خدا تو خدا ہے، خدا کی زبان کیا خدا کے مگر ہم زبان ہے محمد۔ ازل سے یہی ایک سودا ہے سر میں، ازل سے یہی ایک سودا ہے سر میں، تجھے دیکھ لوں تجھ کو بھر لوں نظر میں، اور زمیں کی طرح میرا سر گھومتا ہے، زمیں کی طرح میرا سر گھومتا ہے، زمیں کی طرح میرا سر گھومتا ہے، کہاں طاقت حمد باری بشر میں، کہاں طاقت حمد باری بشر میں، مجھے جسم بخشا مجھے جان بخشی، مجھے جسم بخشا مجھے روح بخشی، اجالا کیا تنگ و تاریک گھر میں، مجھے جسم بخشا مجھے روح بخشی، اجالا کیا تنگ و تاریک گھر میں، یہاں جو بھی شے ہے کمال اس کا طے ہے، یہاں جو بھی شے ہے کمال اس کا طے ہے، ہوا باندھ دی ہے پرندے کے پر میں۔ اور نعت کے ان کے دو اشعار، یہاں جو بھی شے ہے کمال اس کا طے ہے، ہوا باندھی ہے پرندے کے پر میں، اور روشنائی نہیں روشنی چاہیے کوشش مدحت مصطفیٰ کے لیے، روشنائی نہیں روشنی چاہیے کوشش مدحت مصطفیٰ کے لیے، نور کیسا حرم کے مناروں میں ہے، ہاتھ اٹھے ہوں جیسے دعا کے لیے۔ بہت شکریہ، میں ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کی آمد پر آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، بہت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جیسا موسم ہے اس کے باوجود آپ سب لوگوں کی محبت، آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے، اور میں اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ جو اظہار کے حوالے سے اظہار نے جی جو اظہار جو ادارہ یہاں پر اتنے عرصے سے آپ لوگوں کے سامنے مختلف طرح کی تقاریب لا رہا ہے، اظہار کا ایک اور یہ میں دوبارہ ہمیشہ میں شکر گزار اس بات پہ رہا ہوں کہ وہ نئی طرح سے آپ کو ادب کی نئی کبھی تنقیدی نشستیں کر رہے ہیں، کبھی مشاعرے، لیکن میرے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک دوہری خوشی کا موقع ہے کہ میرے والد کی شبنم نعمانی صاحب کی کتاب اتنے خیال اس کی تعارفی تقریب اظہار اور مکتبہ ارباب قلم دونوں کے تحت ہو رہی ہے۔ دعوت دوں گا محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ کو، اظہار انٹرنیشنل کی چیئرپرسن کو، کہ وہ تشریف لائیں، کتاب کے حوالے سے اور ابو کے نعتیہ کلام کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ ذکیہ غزل۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جناب صدر محترم ولی عالم شاہین صاحب، مہمان خصوصی محترم تقیہ ودی صاحب، مہمان اعزازی محترم سبیر رحمانی صاحب جو کہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں، اور ہمارے محبوب شاعر جو بیٹھے ہوئے ہیں محترم ٹورنٹو کے، اب تو ماشاءاللہ سینئر شاعروں میں ان کا شمار ہے، وہ یہاں موجود ہیں، محترم راشد حسن راشد صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور شبنم رحمانی صاحب سے جو کہ میرا بھی بہت پرانا رشتہ تھا، سامنے بیٹھی ہیں آنٹی کے، ان کے گھروں کے نشستوں میں ہم نے بھی شرکت کی، اور ان کی محبت و شفقت سے ہم لوگ فیضیاب ہوئے، اور میں فیصل عظیم کو باقی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اولاد ہونے کے ناطے انہوں نے یہ حق ادا کیا کہ اپنے والد کے نعتیہ مجمع کلام کو منظر عام پر لائے، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اظہار کے بارے میں تو میں آپ کو سب لوگ وہی میرے آڈینس ماشاءاللہ وہی ہیں، اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں جو ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تمام شعراء کرام کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جتنے میرے معزز خواتین حضرات ہیں، میری ہر فرد اس وقت جو یہاں موجود ہے میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ظاہر ہے آپ کے آنے سے تقریب جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتی ہے، آپ کے آنے سے تقاریب میں انتہائی ایک وقار اس کا بلند ہو جاتا ہے، اور اتنی محبت سے آپ لوگ شریک ہوتے ہیں کہ میں جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ شبنم صاحب کے نعتیہ اس کے حوالے سے میں ذرا بات کرنا چاہوں گی تھوڑی سی، کہ کیا کہوں اے ساکنان کوئے شیر، نعت کہنا کس قدر دشوار ہے، لفظ کا آہنگ ہے سوئے ادب اور دبے پاؤں سفر دشوار ہے، مدح محبوب خدا حق ہے میرا، حق ادا کرنا مگر دشوار ہے۔ شبنم صاحب کی جو نعتیں واقعی جب پڑھی ہیں اور ان کی ان چیزوں کو پڑھا ہے تو رقت طاری ہوئی قلب پہ کہ وہ دل سے جو کچھ انہوں نے جتنا بھی کلام لکھا ہے
بہت دل سے لکھا ہے. میں تھوڑا سا کچھ پڑھنا چاہوں گی کہ نعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق محبت کا بنیادی جزو ہے. نعت میں حرف عقیدت ہی نہیں جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور نعت کا تخلیقی سفر آسمانوں میں اس وقت شروع ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا. نعت عربی سے فارسی میں اور فارسی سے اردو میں آئی. اردو کے لاتعداد شعراء نے اپنے نعتوں کے ذریعے نعت ادب کی ثروت میں گراں قدر اضافہ کیا. نعت لکھنا یقیناً دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے. الفاظ کا استعمال اس سفر کو مشکل بھی بنا دیتا ہے، اور یہ صنف بہت احتیاط کی متقاضی ہے. منصب رسالت اور منصب نبوت کو سمجھنا نعتیہ شاعری کا بنیادی جزو ہے. روایت کے ساتھ جڑ کر اس نے اپنا ایک نیا مقام بنایا تو ہے، اور موجودہ دور کے جو شعراء اکرام ہیں وہ آقائے نامدار کی تعریف و توصیف کو انہوں نے حسن و جمال تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وہ سیرت کے ان گوشوں کو بھی تلاش کر رہے ہیں جہاں تک انسانی فکر اب تک پہنچ نہیں سکی. قیام پاکستان کے بعد غزل کے جن اہم شعراء نے نعت گوئی کو بھی وسیلہ اظہار بنایا، ان میں بر صغیر کے نہایت اہم اور معتبر شاعر جناب شبنم رومانی کا اسم گرامی نمایاں ہے. شبنم رومانی نے عشق محمد کی روشنی میں نعت گوئی کا سفر طے کیا. کہیں کہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ نعت گوئی کے لیے ہی پیدا ہوئے. ایک عجب روحانی اور صوفیانہ جھلک ان کے ہدیہ نعت میں موجود جا بجا نظر آتی ہے. ان کی ہر نعت میں دو چار شعر ایسے مل جاتے ہیں جس سے ان کی دلی کیفیات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی نعت کو حرف عقیدت تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اپنی نعتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا. میں ان کے کچھ نعت کے اشعار کوٹ کرنا چاہتی ہوں. میرے حضور دلوں میں اتر کے بولتے تھے، سو اس فقیر کی ادنا مثال حاضر ہے. میرے حضور دلوں میں اتر کے بولتے تھے، سو اس فقیر کی ادنا مثال حاضر ہے. میرے حضور کو خوشبو پسند تھی شبنم، سو ظرف حرف میں عطر خیال حاضر ہے. ان کی نعتیہ شاعری میں جن قلبی کیفیات کا اظہار ہے وہ قاری پڑھتے ہوئے محسوس کر سکتا ہے. میں کیونکہ خود ایک نعت گو شاعرہ ہوں تو مجھ پر ان کے اشعار پڑھتے ہوئے جو رقت طاری ہوئی، جو قدرت کلام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، وہ غزل گو شعراء کو کم میسر آتی ہے. تو پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی، کیونکہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی آج ان کی بہت مصروفیت تھی، اور ایسی وہ جس کی وجہ سے ان کے لیے آنا مشکل ہو رہا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ وہ تشریف تو لائیں گے لیکن انہیں تھوڑا جلدی آنا ہے، لہٰذا ہم سینئر ہونے کے باوجود ان کو ہم پہلے دعوت دے رہے ہیں کہ اگر وہ آئیں اپنے تو بہرحال وہ اپنے کتاب کے حوالے سے زیادہ خیال کریں. صدر محفل محترم ولی شاہین صاحب، وہ شخصیت جس نے نعتیہ ادب کو ادب عالیہ میں اس 30 سال میں، کیونکہ میں سبی رحمانی سے 30 سال سے واقف ہوں، اور پہلا شمارہ جب نعت رنگ آیا ہے اس زمانے سے ہم نیو یارک سے، تو نعت اب ادب عالیہ میں داخل ہو چکی ہے. 80 سال پہلے 100 سال پہلے مرثیہ داخل ہو چکا تھا. تو یہ ادب عالیہ میں نعت کو لے جانا، تنقید اور نقد اور تاثیر اور تشریح اور 100 کے قریب کتابیں، 70 کے قریب نعت سینٹر سے ان کی کتابیں، اور 30 سے زیادہ شمارے نعت رنگ کے. میں کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، ان چیزوں کا میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے جلسے میں سبی رحمانی صاحب آپ کے سامنے ہیں، اور میں صرف آپ کو دعا دے سکتا ہوں جو کام کے لیے آپ منتخب ہوئے ہیں. جو گفتگو اور ہمارے ممتاز شاعر جناب راشد صاحب اور ممتاز شاعرہ ذکیہ غزل صاحبہ اور فرزند ارجمن، ایک جملہ کہوں گا. میں نے آپ کو 2-3 تصویریں بھیجی تھیں کہ میرے تعلقات تھے پرانے شبنم رومانی صاحب سے. ان کے فرزند کو میں نے اس زمانے کی نیو یارک کی تصاویر بھیجیں کہ ہم نے ان کی ایک برتھ ڈے کی تھی، اور میری کتاب گلشن رویا کی انہوں نے رونمائی کی تھی جو آپ کو بھجوائی. اور وہ جو اقدار بھیجتے تھے پرچہ، تو وہ مجھے 5 بھیجتے تھے. کتاب کیونکہ شبنم رومانی دراصل غزل کے شاعر ہیں، تو
وہ نعت ہو یا حمد ہو یا مناجات ہو یا قطع ہو، تغزل ہر لہجے سے اور ہر ایک مصرعے سے ابلتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسا ابھی ذکر ہوا کہ اس منصوبہ انہوں نے ڈالا تھا، کسی اہم شخص نے کہا ہے جب بھی اس دنیا سے جاؤ گے بہت سے کام تمہارے تکمیل نہیں ہوں گے، اس وجہ سے میں کسی شاہکار کتاب کے انتظار میں نہیں ہوتا، میں لکھتا ہی چلا جاتا ہوں اور چھاپتا ہی چلا جاتا ہوں، کیونکہ کل کا حساب نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو آج ہم وہ کام کر رہے ہیں اترے خیال میں جو ان کے فرزند اور سبھی نے انجام دیا ہے۔ تو ہے کیا؟ تو میں صرف اس وقت نعت پر بات کروں گا، نہ حمد پر، نہ مناجات پر، نہ سلام پر، اگرچہ کہ ان چیزوں کو، عقیدتی شاعری کو ہم خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی فہم کے لیے، اپنی تفہیم کے لیے، اپنے سمجھنے کے لیے اور عامی اور عالم کو سمجھانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک چیز کو لیا جائے۔ تو تقریباً 3 درجن کے قریب اس میں نعتیں ہیں، اور جو نعت ہے وہ نعت چھوٹی سی نعت لکھتے ہیں، اور بہت زیادہ نعتیں چھوٹی بحر میں ہیں۔ اور رہ گیا یہ نعت جو حدیث دل ہے، لیکن علماء نعت نے نعت کے جو موضوعات ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک اصولی اصلی اور دوسرے فروعی اور فرعی۔ جو بھی مضامین قرآن مجید میں آئے، سب سے بڑی نعت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعت محمد الرسول اللہ ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی حضور کے جمال کا ذکر نہیں ہوا، حضور کے کمال کا ذکر ہوا، حضور کے جو اوصاف ہیں اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ پوری جو نعت ہے 5 شعر کی، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس نعت کا میں بیٹھ کر تجزیہ کروں عظیم، تو اس میں بہت سی چیزیں اور اضافے کر سکتا ہوں۔ اب جو نعت زکیہ غزل نے پیش کی، اس میں آپ نے دیکھا 3 مرتبہ ایک شعر کو ہمارے منیب بھائی نے پڑھوایا، وہ وہی کا شعر تھا۔ قرآن کی آیت ہے کہ یہ رسول ہے مگر اس پہ یہ ہماری طرح سے بشر ہے، لیکن ایسا بشر ہے جو اللہ سے ہم کلام ہے، وہی نازل ہوتی ہے۔ یہ سب اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی شہسوار ایسا آیا نہ آئے، عجب راکب آسماں ہے محمد معراج۔ خدا تو خدا ہے، خدا کی زباں کیا، خدا کے مگر ہم زباں ہیں محمد وہی۔ یہ مجھ سے نہ پوچھو کہاں ہے محمد، ان آنکھوں میں دیکھو کہ یہاں ہے محمد۔ یعنی آپ کے یہ منور ہے یہ خاکداں بھی انہی سے، رگے جا نہیں میری جاں ہے محمد، 2 میں جہاں سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب شاعر کو اپنے مصرعوں پر، اپنی شاعری پر تغزل ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو جس میں بھی پرو دیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو جو ہے بتاتا کہ جو ہے مناجات میں کیا لفظ استعمال کیے گئے ہیں، حمد میں میں ممنون ہوں آپ کا، آپ نے کتاب لا کے گھر پر دی آپ کے، میں ممنون ہوں اور میں پڑھ لیا۔ دعا کرتے ہیں کہ مرحوم کے درجات عالی ہوں، اس وجہ سے یہ لوگ زندہ جاوید ہیں جو ایسی نعتیں لکھے، ویسے آپ حمدیں پڑھیں، مناجاتیں پڑھیں، سلام پڑھیں، مناقب پڑھیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ بہرحال بہت سے لوگ بولنے والے ہیں، میں نے چاہا کہ میں بھی اس ثواب میں شامل ہو جاؤں، اور یہ ہے کہ حضور کی ایک شعر میں مجھے آپ کے نجم افندی کا یاد آ رہا ہے کہ شاعر ہوں، وہ میں شبنم کے لیے پڑھ رہا ہوں، شاعر ہوں ان کا نجم جو ہیں وجہ کائنات، ممکن ہے تا ابد میرا نام و نشاں رہے، یہ نعت جب تک ہے شبنم رومانی زندہ و جاوید ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔ میں گزارش کر رہی ہوں محترم راشد حسین راشد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور محترم شبنم رومانی صاحب کی کتاب عطر خیال پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ شبنم رومانی کی نعتیہ شاعری۔ میں آج محترم شبنم رومانی مرحوم کے فرزند ارجمن عزیزم فیصل کو، جو خود بھی ایک عمدہ شاعر ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد مرحوم کی کتاب عطر خیال کی تقریب رونمائی کا اہتمام کیا اور صحیح معنوں میں عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ فرزند انجمن ہونے کا بھی ثبوت دیا۔
عطر خیال 120 صفحات پر مشتمل صرف ایک کتاب نہیں بلکہ دربار رسالت مآب میں محبت و عقیدت کا ایک قیمتی نذرانہ ہے۔ معروف شاعرہ ذکیہ غزل اور ان کا ادبی و ثقافتی ادارہ اظہار بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اس مبارک کام میں فیصل عظیم کے ممد و معاون ہیں۔ شبنمی طبیعت اور رومانی فطرت رکھنے والے شاعر شبنم رومانی سراپا اس میں بامسمہ تھے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نام ہی ان کی شخصیت کا عکاس ہو۔ جناب شبنم رومانی بنیادی طور پر ایک رومانی شاعر تھے اور حسن و عشق کا موضوع ان کی شاعری میں مرکزی حیثیت کا حامل تھا۔ ساتھ ہی وہ ایک صاحب دل اور صوفیانہ مزاج رکھنے والے شخص بھی تھے، اس لیے ان کی شاعری میں عشق مجازی میں بھی عشق حقیقی اور تصوف کی جھلکیاں صاف نظر آتی ہیں۔ جس کی غمازی ان کا یہ شعر کرتا ہے: بیعت حسن کی ہے میں نے بھی، بیعت حسن کی ہے میں نے بھی، صاحب سلسلہ تو میں بھی ہوں۔ بیعت حسن کی ہے میں نے بھی، صاحب سلسلہ تو میں بھی ہوں۔ طبیعت میں رومان، گداز اور جذبہ عشق موجود ہوں اور یہ عقیدت و محبت رسول سے سرشار ہوں تو ایک شاعر کے اشعار نعتیہ کلام بن کر عطر خیال کی خوشبو بکھیرنے لگتے ہیں۔ نعتیہ کلام بن کر عطر خیال کی خوشبو بکھیرنے لگتے ہیں۔ مروجہ اصناف سخن میں صنف نعت گوئی نہایت مشکل صنف سخن ہے۔ نعت کا موضوع بظاہر بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اگر فن نعت گوئی کی باریکیوں کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع سے عہدہ برا ہونا کار دارد۔ جس ہستی کی تعریف خود خدا بیان کرے، اس ہستی کی تعریف بندوں کی تحریر و تقریر کی گرفت میں کہاں آ سکتی ہے؟ میں ایک بار پھر ایک شاعر بیٹے کو اپنے شاعر والد کی تخلیقات کو صاحبان ذوق کے سامنے پیش کرنے کی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی آسمان ادب پر مزید درخشاں ہوں۔ شکریہ۔ اس شعر کے میدان میں بھی جو کنکریاں چنی ہیں، ان کنکریوں کا انتخاب وہ منظر پیش کرتا ہے جس کا سلسلہ فردوس سے جا ملتا ہے، فردوس برین سے جا ملتا ہے۔ جی، تو اپنے چنگیزی خون کی بدلی ہوئی روش پر شبنم رومانی صاحب اصرار بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کہ میں کس عظیم المرتبت ہستی کا امتی ہوں اور میرے اعمال کیسے ہیں، امتی کس کا ہوں اور کیسے میرے اعمال ہیں، امتی کس کا ہوں اور کیسے میرے اعمال ہیں، اس نظر سے آئینہ دیکھوں تو ڈر جاتا ہوں میں۔ یہ ایک سارے امتی جو بھی ہیں، ہر شخص کو، جو شخص اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، جس کے ضمیر میں تھوڑی سی، دل میں تھوڑی سی بھی کسک ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، وہ اس کو محسوس کرتا ہے کہ کیا جب میرا دن آئے گا، روز حساب آئے گا، تو کیا میں وہ امتی، اس امتی میں شامل ہوں گا جس کے لیے شفاعت کی توقع ہم سب رکھتے ہیں۔ تو یہ ڈر ہمیشہ موجود رہتا ہے ہر شخص کے دل میں، اور اس کا یہ کیا خوبصورت اظہار ہے کہ امتی کس کا ہوں اور کیسے میرے اعمال ہیں، اس نظر سے آئینہ دیکھوں تو ڈر جاتا ہوں میں۔ یہ اقبال نے، رومی اور اقبال نے جو اپنے طور سے کیا، تو اقبال کو رومی کے ہاں عام رویے کے برعکس اس تصوف سے انحراف نظر آتا ہے جو حرکت اور عمل کے منافی ہے۔ اقبال نے ساقی نامہ میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے: تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، عطر خیال اپنے دائرے کے اندر ایک اضافہ ہے۔ شکریہ۔ تو میں دعوت کروں گا بہت محترم، اور میرے بلکہ یہ بھی کہوں گا ابو سے ان کا ایک بڑا قریبی تعلق رہا۔ میں بچپن سے ان کو دیکھتا رہا ہوں، ابو کے پاس آتے تھے اور ان کے ساتھ محفلیں ہوتی تھیں۔ تو محترم صبی رحمانی صاحب
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبنم رومانی صاحب کے حوالے سے یہ تقریب ہم سب کے لیے اس کا انعقاد بہت اہمیت رکھتا ہے۔ فیصل کے لیے اس لیے کہ انہوں نے اپنے والد کی دیگر میراث کے علاوہ میراث عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا اور اسے محفوظ کیا۔ اظہار کے دوستوں کے لیے اس لیے کہ انہوں نے جہاں ادب کے دوسرے موضوعات پر گفتگو کی، پروگرام کرائے، وہیں ہمیشہ نعت کو بہت اہمیت دی ہے۔ اور ذکیہ غزل کا چونکہ خود بھی ایک نعت کا بڑا توانا حوالہ ہے تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ولی عالم شاہین صاحب کو میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں اور پسند کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ شبنم بھائی کے رسالے میں ضرور یہ ان کا کلام شائع ہوتا تھا۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب مجھے بہت کچھ کہہ کے پھنسا گئے، مسئلہ اتنا نہیں ہے جتنا وہ کہہ گئے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ شبنم بھائی کا ذکر ہے اور شبنم بھائی کی نعت پر بات کرنے کے لیے محدود وقت میں بات کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اگر آپ کسی کے فن پر بات کریں تو شاید آپ 2-4-5 صفحے میں فن کے محاسن بیان کر کے مطمئن کر دیں سننے والے کو کہ دیکھو اپنے عہد کا یہ نمائندہ شاعر تھا، اس کے یہاں علمی، فنی، فکر افروزی کی روشنی، خیال آرائی کا جمال اور پھر شعر کی جو بنت ہوتی ہے اس میں جمالیات کا جو حساس ایک ایریا ہوتا ہے جس سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں، ان سب کو بیان کیا جا سکتا ہے بآسانی۔ لیکن کیا کروں کہ مجھے شبنم رومانی صاحب کی نعت پڑھتے ہوئے ان کے دل کی دنیا زیادہ نظر آتی ہے، اس لیے کہ میں نے ان کی نعت کو ان کے اندر کا احوال نامہ سمجھ کر پڑھا ہے۔ اور مجھے چونکہ ان کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، 95 میں شبنم رومانی صاحب، میں اور محسن بھوپالی ایک ساتھ حج پر گئے، اور الحمدللہ ان ایام میں نے شبنم بھائی کو جس طرح اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں مستغرق دیکھا، وہ کیفیت یقیناً ان کی نعت میں جھلک کر سامنے آئی ہے۔ ہمارے بہت سارے اشعار کے کوٹیشنز یہاں دیے گئے اور تقی بھائی نے بھی کہا کہ دیکھیے کیا تغزل ہے۔ یقیناً تغزل شاعری میں ایک حسن کے طور پر سامنے آتا ہے، اس لیے کہ خبر سے مختلف کرتا ہے، شعریت کو نمایاں کرتا ہے۔ لیکن پوری اردو شاعری کی روایت گواہ ہے کہ جب ہمارے ہاں تغزل شعراء کے آتا ہے تو وہ اکثر متصوفانہ راہ سے آتا ہے۔ تغزل کی جو شعری روایت ہے وہ اگر صوفی کے ہاں سے آئے یا شاعری کے اس پہلو سے آئے جس میں صوفیہ نے اپنے اظہار کو ایک راہ دی ہے تو وہ بہت قیمتی ہو جاتا ہے، اور اس میں بعض ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جس طرح کہہ دیا تغزل ہے، صرف تغزل نہیں ہے، یہ اندر بس جانے والی وہ کیفیت ہے، مشاہدے کی وہ روشنی ہے جو ہر آدمی کو نہیں ملتی۔ اور شبنم بھائی کو میں اپنے شعری سفر کے آغاز سے، ان میں ایک کمال یہ تھا کہ وہ نوجوانوں میں اگر کوئی روشنی دیکھتے تھے، کوئی تجلی کسی کے یہاں نظر آتی تھی تو اس کو فوراً سنبھالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور مجھے اپنے ابتدائی شعری سفر سے ہی کراچی کے بیشتر اساتذہ شعراء کی محبت ملی، اور ان میں بڑے بڑے نام شامل تھے، لیکن شبنم بھائی کا بلانا، اپنے رسالے میں اہتمام سے شائع کرنا ایک بالکل نو آموز کو، یہ سب باتیں اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ وہ حوصلہ افزائی کرنے والے آدمی تھے۔ اور حوصلہ افزائی وہی کرتا ہے جو خود بڑا ہو، عام آدمی نہیں کرتا۔ جسے اللہ رب العزت نے خود بھر دیا ہو اور اسے اطمینان ہو اس پر کہ مجھے میرے رب نے جو دیا ہے وہ میرے پاس ہے، اس کا احساس ہو، وہ دوسروں کی عزت کرتا ہے، دوسروں کا احترام کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا، وہ سخی ہو جاتا ہے۔ تو شبنم بھائی خود اتنے بھرے ہوئے تھے۔ اور دوسرا ان پر ایک کمال، میں حنیف اسدی اور سحر انصاری اکثر گفتگو آپس میں بیٹھ کر کرتے تھے تو میں کہتا تھا شبنم بھائی کے یہاں جو رومانی غزلیں ہیں وہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ شبنم بھائی کے کردار پہ تو کوئی چھینٹ بھی نہیں ہے، تو ایسے شعر کیسے تخلیق کر لیتے ہیں شبنم بھائی، جس میں اتنے بڑے بڑے انبار نظر آتے ہیں، لیکن اتنا پاکیزہ شاعر بھی اگر شعری جمالیات کو سمجھتا ہو تو وہ لکھ سکتا ہے، اور بہت کچھ لکھ کے دکھایا انہیں۔ لیکن بعد میں یہ ظاہر ہوا کہ ان کا وہ عشق بھی جو ہے
در حقیقت اپنے قوس کے انتہائی نقطے پر اللہ اور اس کے حبیب کا عشق ہی ثابت ہوا، اس لیے کہ انہوں نے جو بات کہی، جو نعت کہی، بلکہ یہ جو شعر ہے ان کا، مینارے جو حرم میں دعا کے لیے اٹھے ہوئے، یہ میں اور وہ باب مجیدی سے اندر داخل ہو رہے تھے مسجد نبوی شریف میں، مجھ سے کہنے لگے سبیر رحمانی دیکھو یہ مینارے دیکھو، یہ ایسا نہیں لگتا جیسے دعا کو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو دعا کو ہاتھ اٹھائے ہوئے نہیں، لیکن آپ نے دعا کو ہاتھ اٹھا دیے ہیں یہ کہہ کے۔ تو اصل چیز ہوتی ہے قلب کی صفائی، اور یہ حمد اور نعت کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک آپ اندر سے روشن نہیں ہوں گے اس آئینے میں وہ تجلی پڑھ کے ریفلیکٹ نہیں کرے گی۔ میں شعر سنا دیتا ہوں آپ کو، قبلہ آپ بھی بیٹھے ہیں موجود تو اس لیے۔ میں نے اس قرینے سے نعت شہ رقم کی ہے، میں نے اس قرینے سے نعت شہ رقم کی ہے، شعر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے۔ میں نے اس قرینے سے نعت شہ رقم کی ہے، شعر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے۔ یہ خیال رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے، یہ ملال رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے، یہ ملال رہتا ہے، مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے، مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے، میرے ساتھ چلتی ہیں برکتیں درودوں کی، میرے ساتھ چلتی ہیں برکتیں درودوں کی، میری راہ میں آئے کیا مجال غم کی، میری راہ میں آئے کیا مجال غم کی ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، شاید کوئی کسی قابل ہو کہ ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی ہم نے دم بدم کی ہے، اور یہ عبادت بھی ہم نے دم بدم کی ہے۔ میں غزل سے دور آیا جب سے یہ شعور آیا، میں غزل سے دور آیا جب سے یہ شعور آیا، نعت مصطفیٰ کہنا آبرو قلم کی ہے، نعت مصطفیٰ کہنا آبرو قلم کی ہے۔ ہمارے معزز بزرگ کی ایک فرمائش ہے، میں 2-3 شعر اس کے بھی پیش کر دیتا ہوں کہ کوئی مثل نہیں ترنم سبھی ایسے نہیں کرے، سبھی سنائیے، سنائیے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ
کوئی شاہکار ایسا. شعر دیکھیں. کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل. کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل. تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ میرے طاق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں. میرے طاق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں. مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت. ہے انہی کے در سے نسبت. کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور در سے رشتہ سر حشر ان کی رحمت کا سبیح میں ہوں طالب. سر حشر ان کی رحمت کا سبیح میں ہوں طالب. مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی شام ہو جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن
रात बन जाए हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दें। मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दें। सबीह मिदहते खैरुल अनाम हो जाए। मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दें। सबीह मिदहते खैरुल अनाम हो जाए। मोहतरम सबीर रहमानी साहब, मोहतरम राशिद हुसैन राशिद साहब,